الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح پیدا کیا ہے کہ انسان دوسروں کے ذریعے سیکھتا ہے. اسی لیے انسانوں کی زبانیں الگ الگ ہوتی ہیں. کچھ فاصلے پر زبانیں بدل جاتی ہیں. خود اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے الگ الگ رنگوں اور الگ الگ زبانوں کو اپنی قدرت کی نشانی بتلایا. واختلاف السنتکم والوانکم، قرآن نے کہا تمہاری الگ الگ زبانیں اور تمہارے الگ الگ رنگ، کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی گندمی ہے، یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. ورنہ انسان تو سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں. دنیا میں جتنے جانور پائے جاتے ہیں ان جانوروں کی پوری دنیا میں بولی ایک ہی ہوتی ہے. حقیقت میں جانوروں کی بھی بولی ہوتی ہے، ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا ہے کہ اللہ نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولی سکھائی تھی. اوتینا منطق الطیر، پرندوں کی بولی حضرت سلیمان علیہ السلام سنتے اور سمجھتے تھے. چیونٹی کی بولی حضرت سلیمان علیہ السلام سنتے اور سمجھتے تھے. یہ قرآن پاک کے بیانات ہیں، کوئی سنی سنائی باتیں نہیں ہیں. ساری دنیا میں بکریاں ایک جیسے بولتی ہیں، گائے بیل ایک جیسے بولتے ہیں، انسانوں کی بولیاں الگ الگ ہوتی ہیں. اور بڑی عجیب بات ہے کہ ہر جانور کا بچہ اپنی ضرورت کا علم لے کر پیدا ہوتا ہے. انسان کا بچہ بالکل بے علم پیدا ہوتا ہے. اگر یہ کہنے کی گنجائش ہو اور اس کو حقیقی معنی میں سمجھا جائے تو سچی بات یہ ہے کہ جانور کا بچہ عالم پیدا ہوتا ہے، انسان کا بچہ جاہل پیدا ہوتا ہے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ سے اس طرح پیدا کیا ہے کہ تمہیں کچھ نہیں معلوم تھا. بطخ کے بچے کو انڈے سے نکلتے ہی پانی میں ڈال دیجئے، وہ تیرنا شروع کر دے گا. چڑیا کا بچہ جیسے ہی اس کے پر نکل آتے ہیں وہ اڑنا شروع کر دیتا ہے. بطخ کے بچے کو تیراکی سیکھنا نہیں پڑتا اور چڑیا کے بچے کو پرواز سیکھنی نہیں پڑتی. مچھلی کے بچے کو تیراکی سیکھنا نہیں پڑتا. جتنے علم کی ضرورت ہے جانوروں کو
اللہ نے وہ علم ان کو عطا فرمایا۔ آپ سوچیں ہمیں ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جانا ہو تو آج گوگل کے ذریعے روٹ سیٹ کرتے ہیں، بورڈوں پر دیکھتے ہیں، پھر بھی کبھی کبھی دھوکہ ہو جاتا۔ ابھی کل ہی کی بات ہے، ہم حیدرآباد ایئرپورٹ پر ہمارے ساتھیوں کو ایک جگہ مڑنے میں دھوکہ ہو گیا اور پھر یو ٹرن لینے کے لیے کئی کلومیٹر آگے تک جانا پڑا۔ تو میں اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا تھا کہ اگر ایسے موقع پر وقت تنگ ہو تو انسان کتنا پریشان ہو جائے۔ تو اتنی احتیاط کے باوجود بھی کبھی کبھی دھوکہ ہو جاتا ہے، غلط مڑ جاتا ہے آدمی، غلط جگہ چلا جاتا ہے۔ جانوروں کے پاس کوئی نقشہ نہیں ہے، ان کے لیے کوئی گوگل نہیں ہے، اس کے باوجود یورپ اور امریکہ سے پرندے ہجرت کر کے ہمارے یہاں ہندوستان آتے ہیں اور دوسرے مشرقی علاقوں میں جاتے ہیں، اور پھر جدھر سے آتے ہیں ادھر سے ہی واپس چلے جاتے ہیں۔ بعض پرندے ایسے ہیں کہ وہ مختلف موسموں میں ہزاروں کلومیٹر کا دنیا کا ایسے سفر کرتے ہیں جیسے انگریزی کا آرٹ ہوتا ہے، اس روٹ میں کبھی کوئی فرق نہیں آتا۔ حیرت ہوگی آپ کو کہ یورپ سے افریقہ آنے کے لیے پرندوں کو سمندر پار کرنا ہے، اور سمندر میں وہ درمیان میں کہیں اتر تو نہیں سکتے، تو ایک پرواز میں پار کرنا ہے۔ ان کو کون بتلاتا ہے کہ مراکش کے ساحل پر سمندر کی چوڑائی سب سے کم ہے، یہاں سے تم پار کر سکتے ہو؟ تو وہ اڑتے ہوئے آتے ہیں اور اس پار شب گزاری کرتے ہیں، رات بھر آرام کرتے ہیں تاکہ خوب توانا ہو جائیں، تیار ہو جائیں، اور پھر ایک پرواز میں پار کرتے ہیں۔ اور اس سے آگے کی بات یہ ہے کہ چونکہ ہر مشین کو اپنا کام کرنے کے لیے ایندھن چاہیے، جسم کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک طرح کی مشین بنائی ہے، تو ہمارے جسم کے اندر جو چربی ہوتی ہے مختلف غذاؤں سے جو بنتی ہے وہ ایندھن کا کام کرتی ہے۔ جانوروں پرندوں کو بھی پرواز کے لیے چربی چاہیے، تو ان کے جسم میں جتنی چربی ہوتی ہے وہ اس پرواز کے لیے کافی نہیں ہوتی۔ اگر کوئی ایک پرندہ اکیلے پرواز کرے تو وہ اس کنارے سے اس کنارے تک نہیں آ سکے گا، وہ گر جائے گا، سمندر پہ مر جائے گا۔ وہ جھنڈ کی شکل میں وی شیپ میں پرواز کرتے ہیں اور مستقل اپنی جگہ بدلتے رہتے ہیں، کنارے والا بیچ میں آتا ہے، اس کنارے والا بیچ میں آتا ہے، بیچ والا کنارے جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے ایک میگنیٹ فیلڈ بنتی ہے، ایک مقناطیسی میدان بنتا ہے، جس سے کم توانائی میں وہ زیادہ سفر کر سکتے ہیں اور اس طرح پار کرتے ہیں۔ ہزاروں سالوں کی محنت، کوشش، جد و جہد اور تحقیق کے بعد انسانوں کو یہ باتیں اب معلوم ہو سکی ہیں۔ جانوروں کو اس کا علم روز اول سے، جب سے وہ دنیا میں ہے تب سے، لیکن جانوروں کے علم میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، ان کا وہ علم اختیاری نہیں ہوتا، بس وہ ان بیلٹ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ڈی این اے میں محفوظ کر دیا ہے ان ہدایات کو، اور وہ اس کے مطابق کام کرتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے پرندے جو جنگلوں میں اپنے گھونسلے بناتے ہیں، اللہ اکبر، ایک پنجہ اور ایک چونچ، اور اس سے اتنے شاندار گھونسلے وہ تیار کرتے ہیں کہ اچھے اچھے انجینئر دیکھ کر چکرا جاتے ہیں، لیکن ان میں کوئی ترقی نہیں ہے کہ 100 سال پہلے جیسے گھونسلے بناتے تھے اب اور اچھے بنانے لگے اور عمدہ نقشے بنانے، بس جیسے تھے ویسے ہی ہیں اور ایسے ہی رہیں گے۔ انسان کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے مکلف بنایا ہے،
اور اس کے لیے شریعت نازل فرمائی ہے، اپنی کتاب نازل فرمائی ہے، اس لیے انسان کو یہ علم اندر سے نہیں دیا گیا۔ انسان کے لیے علم کا انتظام باہر سے کیا گیا۔ اب انسان کو علم حاصل کرنے کے لیے دو چیزوں کی شدید ضرورت ہے۔ اپنی روزمرہ کی زندگی کا علم تو وہ اپنے تجربات سے اور اپنے جیسے انسانوں کے تجربات سے حاصل کر لیتے، لیکن علم کا وہ باب، وہ شعبہ جو انسانی عقل سے بلند تر ہے، عقل کے خلاف نہیں ہے۔ یہ دو باتیں الگ الگ ہیں۔ ایک ہے عقل کے خلاف ہونا، شریعت کی کوئی بات عقل کے خلاف نہیں ہوتی، وہ عقل سے بلند تر ہے۔ جب تک عقل کو نبوی رہنمائی نہ ملے اس وقت تک عقل ان باتوں کو نہیں سمجھ سکتی، وہ ماورائے عقل ہیں، مخالف عقل نہیں ہیں۔ ان باتوں کو جاننے کے لیے اور ان کو جانے بغیر اور ان کو برتے بغیر، ان کے تقاضوں کو پورا کیے بغیر کوئی انسان کامیاب انسان نہیں بن سکتا۔ اس کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے، ایک اللہ کی کتاب کی اور ایک نمونے کی۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے آخری زمانے میں پیدا کیا ہے۔ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ روک دیا، کسی نئی آزمائش میں ہم کو نہیں ڈالا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، امام الانبیاء ہیں۔ آپ پر ہم ایمان لے آئے، بس اطمینان کے ساتھ آپ کے احکام پر ہم عمل کریں، آپ کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی بنائیں۔ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی نیا نبی آنے ہی نہیں ہے کہ ہم اس الجھن میں پڑیں کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ اب جو دعویٰ کرے سب جھوٹے ہیں۔ تو ایک انسان کو اللہ کی کتاب کی ضرورت ہے اور ایک انسان کو زندہ نمونے کی ضرورت ہے۔ اللہ کی کتاب ہے قرآن پاک اور نمونہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کا مجموعہ بنایا ہے، ایک ہمارا جسم ہے، ایک ہماری روح ہے۔ جسم کے بھی اپنے تقاضے ہیں، روح کے بھی اپنے تقاضے ہیں۔ اور جس طرح اس دنیا میں ہمارا وجود جسم کے ساتھ ہے، موت آنے کے بعد جسم الگ ہو جاتا ہے، روح الگ ہو جاتی ہے، لیکن قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ ہمیں اٹھائیں گے تو ہمیں پھر جسم کے ساتھ اٹھائیں گے، اور ہماری زندگی کے وہ سارے کام جن کا تعلق ہمارے جسم سے ہے ان کا بھی حساب ہوگا، اور وہ ساری باتیں جن کا تعلق ہمارے قلب سے ہے، ہماری روح سے ہے۔ ایسے موقعوں پر قلب کا لفظ بھی روح کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ذرا دقیق حقیقتیں ہیں جن کو بہت آسان الفاظ میں ہر ایک کے لیے قابل فہم بنا دینا آسان نہیں ہے، اور ان ساری حقیقتوں کا سمجھ لینا ہر ایک کے لیے ضروری بھی نہیں ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ اپنے بڑوں پر اعتماد ہو اور وہ جو باتیں بتلائیں انسان ان پر یقین کرے۔ جس کو اللہ تعالیٰ جتنا چاہتے ہیں اتنا علم عطا فرماتے ہیں، اتنی گہرائی نصیب فرماتے ہیں، وہ اتنا سمجھ جاتا ہے۔ تو ہم اس کے ذمہ دار ہیں کہ ہم اپنی جسمانی زندگی کو بھی درست کریں، قلبی اور روحانی زندگی کو بھی درست کریں، اور دونوں کے لیے نمونہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے اندر کی کیفیتیں بھی ویسی ہی بنیں اور ہم ویسے ہی بنانے کی کوشش کریں جیسی کیفیات ہوتی تھیں ہمارے آقا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چہرہ بھی ہمارا ویسے ہی ہو،
لباس بھی ہمارا اسی طرح ہو، کھانا پینا بھی ہمارا اسی طرح ہو، اٹھنا بیٹھنا بھی ہمارا اسی طرح ہو، سونا جاگنا بھی ہمارا اسی طرح ہو، اور اندرونی کیفیات بھی ہماری ویسی ہو، ویسی ہر وقت دل اللہ کی طرف متوجہ رہے، ویسی ہر وقت دل میں ذکر کی کیفیت رہے، تکلیف کے موقعوں پر اسی طرح صبر نصیب ہو، خوشی کے موقع پر اسی طرح شکر نصیب ہو، اللہ کی ذات پر ویسے ہی توکل نصیب ہو، اللہ کے ہر فیصلے سے ویسے ہی رضا نصیب ہو۔ اس کے لیے آدمی کو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، اس لیے کہ اس سب کا حساب ہوگا، ہمارے ظاہر کا بھی حساب ہوگا، ہمارے باطن کا بھی حساب ہوگا، حتیٰ کہ ہمارے دل میں جو خیالات آتے ہیں ان کا بھی حساب ہوگا۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا للہ ما فی السماوات وما فی الارض، زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ سب کا مالک اللہ ہے۔ زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا ہے، ہمارا کچھ نہیں ہے۔ آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا ہے، ہمارا کچھ نہیں ہے۔ حتیٰ کہ ہم تو اپنی ذات کے بھی مالک نہیں ہیں، ہم بھی اللہ کے ہیں۔ ہمارا جسم بھی اللہ کا ہے، ہماری روح بھی اللہ کی ہے، سب اللہ کی ملکیت ہے۔ پھر فرمایا وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، تمہارے دل میں جو خیالات آتے ہیں تم ان کو ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ ان سب کا تم سے حساب لیں گے۔ کتنی مشکل بات ہے، جو خیال آتا ہے اس کا بھی حساب ہوگا، اور خیالات تو مسلسل آتے ہیں نا، دماغ اپنا کام کرتا رہتا ہے تو مسلسل خیالات آتے ہیں، اچھے خیالات بھی آتے ہیں، برے خیالات بھی آتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں ہر خیال کا حساب ہوگا، یحاسبکم بہ اللہ، ہر خیال کا حساب ہوگا۔ تو کوئی بچ سکے گا؟ جب ہر خیال کا حساب ہوگا تو کوئی بچ ہی نہیں سکتا۔ لیکن آگے اللہ نے فرمایا اگر تم کو برے خیالات پسند نہیں ہیں، تمہیں اچھا نہیں لگتا، تم ان سے بچنا چاہتے ہو، تو پھر ان برے خیالات کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، اچھے خیالات پر تم کو اجر دیں گے، خیالات پر بھی اجر دیں گے۔ کتنا بڑھ جائے گا اجر! اور اگر ان برے خیالات سے تم بیٹھ کر مزے لیتے ہو، دیر دیر تک سوچتے رہتے ہو، ان کو اپنے دل میں روکتے ہو، تنہائیوں میں ان سے مزے لیتے ہو، یا تمہارا دل چاہتا ہے چپکے چپکے دل ہی دل میں کہ کاش مجھے بھی کوئی موقع مل جائے فلاں گناہ کرنے کا، فلاں کام کرنے کا، تو پھر ان خیالات پر بھی تمہاری پکڑ ہوگی، ان خیالات پر بھی تم کو سزا ملے گی۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بہت بڑے مالدار آدمی کو لایا جائے گا جس نے غلط ڈھنگ سے مال کمایا ہوگا اور غلط جگہوں پر مال اڑایا ہوگا، کمانے میں بھی احتیاط نہیں کی ہوگی کہ حلال ہے یا نہیں، اللہ کی مرضی کے مطابق ہے یا نہیں، پھر زکوٰۃ، صدقات، خیرات کا کوئی اہتمام نہیں، اور شادی بیاہ میں اور مختلف موقعوں پر اپنی مرضی سے خوب مال خرچ کیا ہو۔ اللہ فرشتوں سے فرمائیں گے اس کو جہنم میں لے جاؤ، ایک بڑی سخت سزا اس کے لیے متعین ہوگی۔ پھر ایک غریب آدمی کو لایا جائے گا، بہت غریب آدمی تھا، اللہ فرمائیں گے اس کو بھی وہیں پہنچا دو، یہ بھی اسی کا ساتھی ہے۔ حیرت ہوئی صحابہ کرام کو سن کر،
تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ مالدار تو نہیں تھا، لیکن یہ اپنے دل میں تمنا کرتا تھا کاش کہ مجھے بھی اس کی طرح کمانے کا موقع ملتا، میں بھی کسی کو دھوکہ دے پاتا، میں بھی کہیں بے ایمانی کر پاتا، میں بھی کہیں ہاتھ مار پاتا، اور یہ تمنا کرتا تھا کاش کہ میں بھی اسی کی طرح خرچ کرتا، یہاں لٹاتا وہاں لٹاتا خرچ کرتا۔ تو ان تمناؤں پر اس کو سزا دی جا رہی، کیا نہیں، کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ کرنے کا موقع نہیں ملا۔ یہ باطنی کیفیات ہے، اور دونوں کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دیا جائے۔ پھر حضور نے فرمایا پھر ایک دوسرے مالدار کو لایا جائے گا، جس نے بہت دولت کمائی ہوگی لیکن بہت احتیاط سے کمائی ہوگی، ایک پیسہ بھی مشتبہ نہ آنے پائے، بالکل حلال و پاکیزہ ہو، اور پھر اس کو بہت صحیح جگہوں پر خرچ کیا ہوگا، اپنی ضرورتوں پر بھی، اپنے گھر والوں کی ضرورتوں پر بھی، اپنی اولاد پر، اپنے ماں باپ پر، اپنے رشتہ داروں پر، اس کے علاوہ یتیموں پر، محتاجوں پر، مساکین پر، مساجد پر، مدارس پر، دینی تقاضوں پر اس نے اپنی دولت خرچ کی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے اس کو جنت میں لے جاؤ، فلاں فلاں درجے اس کو دیے جا رہے ہیں وہاں پہنچا دو، اور پھر ایک بالکل غریب اور فقیر آدمی کو لایا جائے گا اور اللہ کہیں گے اس کو بھی وہیں پہنچا دو، اس کو کاہے کا انعام مل رہا ہے؟ فرمایا اس کو دولت ہم نے نہیں دی تھی، لیکن یہ تمنا کرتا تھا کاش کہ میرے پاس بھی دولت ہوتی تو میں بھی کوئی مسجد بنواتا، کاش کہ میرے پاس دولت ہوتی تو میں بھی محتاجوں کی مدد کرتا، میں بھی غریب بچیوں کی شادی کراتا، میں بھی یتیموں اور مسکینوں کو کھلاتا پلاتا، میں بھی دینی کاموں پر خرچ کرتا۔ یہ جو اس کے دل میں مسلسل تمنائیں پیدا ہوتی تھیں، ہم ان تمناؤں کا انعام دے رہے ہیں، اسے بھی وہیں پہنچا دو۔ جو ہمارے اندر کی حالت ہوتی ہے نا، اچھی بری حالت، اللہ نے فرمایا وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، تم اپنے دل کے اندر کے خیالات کو ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تم سے ان کا حساب لیں گے۔ ایک صحابی حاضر ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، انہوں نے عرض کیا کہ حضور ایسے ایسے وسوسے آتے ہیں کہ طبیعت پریشان ہو جاتی ہے۔ حضور نے فرمایا وہ وسوسے تمہیں اچھے لگتے ہیں؟ حضور اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ ان کے مقابلے میں تو مر جانے کا دل چاہتا ہے کہ کاش کہ ہم ختم ہو گئے ہوتے، زندہ نہ۔ حضور نے فرمایا بس یہ تمہارے ایمان کی دلیل ہے، مطمئن رہو، آتے ہیں نکال دو ان کو۔ تو جب انسان کا اندرون بنا ہوتا ہے، باطن بنا ہوتا ہے، اور وہ برے خیالات اسے اچھے نہیں لگتے، تو اللہ نے فرمایا فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، اللہ جسے چاہیں گے معاف کر دیں گے، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، جسے چاہیں گے سزا دیں گے۔ تو ہم جس طرح اس کے ذمہ دار ہیں کہ ہم اپنے ظاہر کو درست کریں، ہم اس کے بھی ذمہ دار ہیں کہ ہم اپنے باطن کو درست کریں۔ صرف باطن کا بنا لینا کافی نہیں ہے ظاہر کو نظر انداز کر کے، اور صرف ظاہر کا بنا لینا کافی نہیں ہے باطن کو نظر انداز کر کے۔ ہم سے پہلے دو مسلمان قومیں گزری ہیں جن سے یہی غلطی ہوئی تھی۔ ایک نے صرف ظاہر پر ساری توجہ مرکوز کی اور باطن سے غافل ہو گئے، اور انہوں نے شریعت کو صرف ایک روکھا پھیکا قانونی ڈھانچہ بنا دیا، وہ تھے یہود۔ بس اس نے چوری کیا ہاتھ کاٹ دو، اس نے زنا کیا سنسار کر دو، اس نے یہ کیا یہ کر دو، یہ کیا یہ کر دو، بس ایک قانونی ڈھانچہ بن گیا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ چونکہ باطن اجڑ گیا تھا ان کا، دل کی طرف توجہ نہیں تھی، تو من مانی زندگی گزارتے تھے۔ بظاہر لگتا تھا کہ اللہ کا کہنا مان رہے ہیں، وہ اللہ کا کہنا نہیں مانتے تھے، اپنے نفس کا کہنا مانتے تھے، اور اس میں جب رکاوٹ بنتے تھے انبیاء کرام علیہم السلام، تو وہ بے دریغ انبیاء کرام کو قتل کر دیتے تھے، جیسے آج وہ معصوموں کو قتل کر رہے ہیں جانتے بوجھتے ہوئے۔
انہیں معلوم ہے کہ ہم جن کو مار رہے ہیں یہ معصوم ہیں، بے قصور ہیں، لیکن بہانے بنا بنا کر مار رہے ہیں۔ قرآن نے ان کو المغضوب علیہم کہا۔ یہ مسلمان تھے، یہودی اپنے زمانے کے مسلمان تھے، ان میں انبیاء کرام مبعوث ہوئے اور سینکڑوں نہیں ہزاروں مبعوث ہوئے، لیکن یہ خرابی کہاں سے آئی؟ انہوں نے باطن کو نظر انداز کر دیا۔ دوسری مسلمان قوم تھی نصارہ، انہوں نے ظاہر شریعت کو چھوڑ دیا، بس ہمارا دل بن گیا، ہم اللہ کو یاد کرنے لگے اور شریعت کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں، مکلف نہیں ہیں۔ وہ خرابی جو اس امت میں بھی آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں وہ ساری خرابیاں آئیں گی جو یہود و نصارہ میں پیدا ہوئی تھی، کہ جب ہمارے لیے تو طریقت کافی ہے، ہمیں شریعت کی ضرورت نہیں۔ نعوذ باللہ، یہی گمراہی آئی تھی نصارہ میں کہ ہمارے لیے طریقت کافی ہے، شریعت کی ضرورت نہیں، تو اللہ نے ان کو الضالین کہا۔ یہ مسلمانوں کی دو جماعتیں ہیں، ایک المغضوب علیہم اور ایک الضالین۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے کہا جا رہا ہے کہ ہوشیار رہنا، یہ دونوں دروازے کھلے ہوئے ہیں، ان میں قدم نہ پڑنے پائے، نہ تم ادھر جانا نہ تم ادھر جانا، تم بیچ میں رہنا۔ اور وہ بیچ کا راستہ کیا ہے؟ ظاہر اور باطن دونوں کی ہمیشہ یکساں فکر کرنا، دونوں کو بنانے کی فکر کرنا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے دونوں کے سلسلے میں رہنما ہیں۔ یہ ہے صراط مستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائیے۔ اور پھر دو طبقوں کا تذکرہ کیا، یہ دو وہ طبقے نہیں جو شروع سے کافر تھے، جو شروع سے منافق تھے، جو شروع سے مشرک تھے، یہ دو وہ طبقے ہیں جو شروع سے مسلمان تھے بعد میں بگڑ کر کے ایسے بنے۔ فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اور صحیحین کی روایتیں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ تم لوگ بھی انہی کے طریقوں پر چلو گے جو تم سے پہلے گزرے ہیں۔ مختلف روایات ہیں۔ ایک موقع پر حضرات صحابہ کرام نے پوچھا حضور آپ یہود و نصارہ کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں کیا؟ حضور نے فرمایا اور کس کے بارے میں کہہ رہا ہوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے مکمل نمونہ ہیں، ہمارے ظاہر کے لیے بھی، ہمارے باطن کے لیے بھی۔ حضور کو اپنا نمونہ کور بنائے گا، ورنہ پھر کیا ہوتا ہے آپ دیکھ لیجئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر شیطان حضور کے چاہنے والوں سے، حضور سے محبت کرنے والوں سے، حضور کے عاشقوں سے حضور کی نافرمانی کراتا ہے۔ شیطان ہمارا دشمن ہے، وہ جہنم کی طرف ڈھکیلتا ہے۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے نا اس زمانے میں، اسی زمانے میں سب کچھ ہو رہا ہے۔ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اس محنت کو نظر انداز کر دیا جس کے ذریعے سے دل بنتے ہیں، جس کے ذریعے سے باطن کی اصلاح ہوتی ہے۔ ابتدائی صدیوں میں دھیرے دھیرے مسلمانوں کا یہ حال ہوتا جا رہا تھا، اس کا شدید خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ شریعت صرف ایک قانونی ڈھانچہ نہ بن جائے۔ تو اللہ کے نیک و مقبول بندوں کو اس کی فکر ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کھڑا کیا۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی برکت ہے کہ اللہ نے اس امت کو بے سہارا نہیں چھوڑا۔ پہلے زمانے میں جب امتوں میں اور قوموں میں بگاڑ آتا تھا تو نبی مبعوث ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی برکت سے یہ انتظام فرمایا ہے کہ جب ایسے مواقع آتے ہیں تو اللہ کے نیک و مقبول و باتوفیق بندے کھڑے ہوتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ دین کی تجدید کا کام لیتے ہیں۔ تو اللہ نے کھڑا کیا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو، اور انہوں نے محنت شروع کی دلوں پر اور لوگوں کو جوڑنا شروع کیا اور لوگوں سے بیعت لینی شروع کی کہ عہد کرو تقوی کا،
توبہ کرو، لوٹو، اللہ کو یاد کرو، کثرت سے یاد کرو، تاکہ دل آباد ہو اور دلوں کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہو، کہیں یہودیت نہ آ جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے تمام اکابر نے اس کا بھی اہتمام کیا کہ اس محنت کے ساتھ ساتھ علم بھی ہو اور شریعت کا پورا اہتمام ہو، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہودیت کے چکر سے، یہودیت سے بچنے کے چکر میں ہم پھسل کر کے نصرانیت کی طرف چلے جائیں۔ یہ یہودیت سے مراد آج کا موجودہ یہودی ڈھانچہ نہیں ہے، اور یہ نصرانیت سے مراد آج کی موجودہ نصرانیت اور نصرانی ڈھانچہ نہیں ہے۔ جس وجہ سے یہودی یہودی بنے اور جس وجہ سے نصرانی نصرانی بنے، وہ نہ ہو جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ تو ہیں، لیکن آپ کو اپنا نمونہ سمجھے گا کون، اور اس نمونے کو اپنائے گا کون؟ وہی سمجھے گا، وہی اپنائے گا جس کے دل میں اللہ کا مکمل یقین ہوگا، اللہ کی بے پناہ محبت ہوگی۔ لمن کان یرجو اللہ، جس کو اللہ کا یقین ہوگا کہ مجھے اللہ کے پاس جانا ہے، اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ جیسے ایک آدمی کوئی مال بنا رہا ہے اور اسے مارکیٹ میں بیچنا بھی ہے، کسی پارٹی نے اس کو آرڈر دیا ہوا ہے، اسے وہ مال دینا ہے اور اس سے پیمنٹ لینا ہے، تو وہ کتنا چوکنا رہتا ہے، جو سیمپل آیا ویسے ہی مال بن رہا ہے یا نہیں بن رہا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ میں اپنی مرضی سے بنا رہا ہوں، مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے۔ ارے بھائی، جسے قیمت دینا ہے اس کو بھی اچھا لگ رہا ہے کہ نہیں؟ جس نے بنوایا ہے، جس نے تقاضا کیا ہے، جس نے آرڈر دیا ہے، اس کی مرضی کے مطابق مال تیار ہو رہا ہے یا نہیں تیار ہو رہا؟ تو فلاں کام ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے، حضور کی محبت میں فلاں کام کرنا ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے۔ بھائی، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس کے پاس ہمیں جانا ہے، جس کے پاس جا کر ہمیں اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، اس کو بھی اچھا لگ رہا ہے یا نہیں؟ اور جن کی محبت میں ہم سب کچھ کر رہے ہیں، ان کو بھی اچھا لگ رہا ہے یا نہیں؟ خود اللہ کو یہ کام پسند ہے یا نہیں پسند، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کام پسند ہے یا نہیں پسند، اس کی فکر کس کو ہوگی؟ لمن کان یرجو اللہ، جس کو اللہ کا یقین ہوگا کہ مجھے اللہ کے پاس جا کر حساب دینا ہے، والیوم الآخر، اور آخرت کا یقین ہوگا۔ صرف اتنا یقین کافی نہیں کہ اللہ ہے، اور صرف اتنا یقین کافی نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، یہ یقین بھی ضروری ہے کہ اللہ ہماری زندگی کا ریکارڈ تیار کرا رہے ہیں اور ہمیں اللہ کے پاس جا کر کے حساب دینا ہے، اور ایسا حساب دینا ہے کہ ہم کسی بات کا انکار نہیں کر سکیں گے۔ اب دیکھیں، یہ کیمرہ میری زبان سے نکلنے والے جملوں کو بھی ریکارڈ کر رہا ہے، میرے جسم کی حرکتوں کو بھی ریکارڈ کر رہا ہوں۔ تو میں اپنی کسی بات سے انکار کر سکتا ہوں؟ مجھے دکھا دیا رہے گا، آپ دیکھ لیجئے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بیان کر رہے ہیں، آپ نے یہ بات کہی، اس وقت آپ کا ہاتھ اوپر تھا یا نیچے تھا، آپ کا چہرہ کس کی طرف تھا، آپ کی نگاہیں کس کی طرف تھی۔ یہ تو بہت معمولی سی مثال ہے، یہ تو بہت چھوٹی سی چیز ہے۔ اس سے کہیں زیادہ اعلیٰ درجے میں اور مکمل طریقے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر انسان کی زندگی ریکارڈ ہو رہی ہے۔ خود اللہ نے فرمایا وَوُضِعَ الْكِتَابُ، جس وقت انسان کا نامہ اعمال سامنے رکھا جائے گا، فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیں گے کہ گنہگار اس ریکارڈ کو دیکھ کر، اس نامہ اعمال کو دیکھ کر کے کانپ رہے ہوں گے۔ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، اور وہ کہیں گے ہائے ہماری تباہی و بربادی،
ہم نے تو سوچا بھی نہیں تھا یہ کیسا ریکارڈ ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس میں تو میری زندگی کا کوئی چھوٹا یا بڑا عمل چھوٹا ہی نہیں ہے، سب موجود ہے۔ ووجدوا ما عملوا حاضرا، اور انہوں نے جو کچھ کیا ہوگا وہ اس کو اپنے سامنے موجود پائیں گے۔ حیرت انگیز تعبیر ہے یہ قرآن کی، وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا۔ قرآن نے یوں نہیں کہا سب کچھ لکھا ہوگا کہ کوئی کہے فرشتوں نے لکھا ہے، کوئی گواہ تو تھا نہیں ان کا جو دل چاہا وہ لکھ لیا، نہیں، تم نے جو کیا ہے تم اپنے عمل کو اپنے سامنے موجود پاؤ گے، اپنے آپ کو موجود پاؤ گے، اپنے کو کرتے ہوئے دیکھو گے، اپنے عمل کو دیکھو گے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، کیمروں کے زمانے سے پہلے قرآن کی اس تعبیر کا صحیح مفہوم کون سمجھ سکتا تھا؟ لیکن کمال تھا حضرات صحابہ کرام کا، اور کمال تھا ہر زمانے کے ایمان والوں کا کہ کوئی نمونہ نہ ہونے کے باوجود وہ اس پر یقین کرتے تھے کہ ہاں ہمارے سارے اعمال سامنے آئیں گے، آج اللہ نے دکھا دیا اس طرح اعمال سامنے آئیں گے، اور کیا پتا اور آگے اللہ کیا کیا دکھائیں گے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تمہارا رب کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنی زندگی کا ریکارڈ خود دیکھ لو اور خود اپنا حساب کر لو، تم خود بتلاؤ تمہیں کہاں جانا چاہیے، جنت میں جانا چاہیے کہ جہنم میں جانا چاہیے۔ اور انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہیں، ہم میں سے ہر ایک کا حال یہ ہوگا کہ ہمارا نامہ اعمال اگر ہمیں دے کے کہا جائے تو ہر ایک یہ فیصلہ کرے گا جانا تو چاہیے ہمیں جہنم میں، اتنے گناہ ہیں، اتنی غفلت ہے، اتنی غلطیاں ہیں، اتنی نافرمانیاں ہیں۔ پھر اللہ جس کی مغفرت فرمائیں گے اپنے فضل سے فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرما دے، اپنی مہربانی فرما دے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دے اور ہمیں جنت نصیب فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس نمونے سے فائدہ وہ اٹھائے گا لمن کان یرجو اللہ، جس کو اللہ کا یقین ہو، والیوم الآخر، اور آخرت کا یقین ہو، وذکر اللہ کثیرا، اور جو بہت کثرت سے اللہ کو یاد کرتا ہوں، ہر وقت اللہ کو یاد کرتا ہوں۔ جیسے آنکھ کا اپنا ایک کام ہے دیکھنا، زبان کا ایک کام ہے بولنا، ناک کا ایک کام ہے سونگنا، ہاتھوں کا اپنا ایک کام ہے، پیروں کا اپنا ایک کام ہے، دل کا بھی اپنا ایک کام ہے۔ دل صرف پمپنگ کرنے کی مشین نہیں ہے، دل کا اپنا ایک کام ہے، اور وہ دل کا کام کیا ہے؟ اللہ کو یاد کرنا۔ دل کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اپنی یاد کے لیے، اور چونکہ دل اپنا کام مسلسل کرتا ہے، رکتا نہیں ہے، نہ سوتے ہوئے نہ جاگتے ہوئے، نہ سفر میں نہ حضر میں، نہ اپنے گھر میں نہ بازار میں نہ دکان میں نہ آفس میں، وہ اپنا کام ہر وقت کرتا رہتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب اللہ کے فضل سے اور اس کے خاص کرم سے دل جاری ہو جاتا ہے، دل ذاکر ہو جاتا ہے، تو پھر دل ہر وقت اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے۔ یہی معنی ہے ذکر کثیر کے۔ تو فرمایا وذکر اللہ کثیرا، جو اپنے دل پر محنت کر لیتا ہے اور اسے ذاکر بنا لیتا ہے اور وہ کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کرتا ہے، اور پھر دل کا پورے جسم پر اثر پڑتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے جسم میں ایک ٹکڑا ہے، وہ اچھا ہو تو پورا جسم اچھا ہوتا ہے، وہ برا ہو تو پورا جسم برا ہوتا ہے۔ یعنی دل ذاکر ہو تو اس ذکر کا اثر پورے جسم میں پڑتا ہے، جسم سے نکلنے والے تمام اعمال اللہ کے حکم کے مطابق اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوتے ہیں۔ اور دل غافل ہو تو اس کا پوری جسمانی زندگی پر اثر پڑتا ہے، اور جسم سے نکلنے والے تمام اعمال اللہ کی مرضی کے خلاف ہوتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہوتے ہیں۔ دل غافل ہوتا ہے تو آنکھیں منمانی کرتی ہیں، جس کو چاہتی ہیں اس کو دیکھتی ہے، زبان اپنی مرضی سے چلتی ہے، جو چاہتا ہے وہ انسان وہ بولتا ہے، ہاتھ پیر اپنی مرضی سے چلتے ہیں۔ اور اگر دل ذاکر ہے تو پھر آنکھیں غلط نہیں دیکھتی، زبان غلط نہیں بولتی، ہاتھ و پیر غلط نہیں کرتے، پوری زندگی درست ہو جاتی ہے۔
تو اللہ کے دین پر کیسے عمل کرنا ہے اس کا نمونہ ہے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا معمول ہے؟ کتنے بجے بیان بند ہوتا ہے؟ تو اللہ کے دین پر کیسے عمل کرنا اس کا زندہ نمونہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ دنیا اس قابل نہیں ہے کہ یہاں آدمی بہت دن رہے، تکلیفیں ہیں، مشقتیں ہیں، بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں۔ جنت کے مقابلے میں دنیا کی کیا حیثیت ہے؟ ایک مرتبہ بعض صحابہ کرام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور، دنیا کے بادشاہ اتنے آرام سے رہتے ہیں، اتنے شان و شوکت سے رہتے ہیں، اور آپ چٹائی پر آرام فرماتے ہیں۔ گرمی کے زمانے میں جب آپ کے جسم پر کوئی کپڑا نہیں ہوتا تو چٹائی کے نشانات پڑ جاتے ہیں آپ کے جسم پر۔ حضور ہمیں اجازت دے دیں، ہم سب مل کر کے پیسے جمع کر کے آپ کے لیے اچھا سا گھر بنائیں، اچھا گدا، اچھا بستر، اچھی تکیہ کا انتظام کریں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا دنیا سے کیا رشتہ ہے؟ مجھے کئی دن رہنا ہے دنیا میں؟ میری مثال اس مسافر کی سی ہے جو چلتے چلتے کسی درخت کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے رک گیا اور پھر اس کے بعد اٹھا اور چلا گیا۔ میں تو جاؤں گا اپنے اللہ کے پاس، جنت میں جا کے رہوں گا۔ تو یہ دنیا اس قابل نہیں تھی کہ یہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مستقل رہتے ہیں، لیکن امت تو قیامت تک رہنے والی تھی۔ تو پھر نمونے کا کیا بنے گا؟ امت کو زندہ نمونہ چاہیے نا۔ بہت سنجیدگی کے ساتھ سمجھنے کی بات ہے، امت کو تو زندہ نمونہ چاہیے نا۔ اور یہ دنیا اس قابل نہیں تھی کہ یہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مستقل رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ انتظام فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بھی اور آپ کی سنتوں کو بھی اسی طرح محفوظ فرما دیا جس طرح اپنی کتاب کو، قرآن پاک کو محفوظ کیا، نمبر 1۔ اور نمبر 2، آپ کی جو اندرونی اور قلبی کیفیات تھیں ان کو اللہ تعالیٰ نے منتقل کیا حضرات صحابہ میں، اور پھر صحابہ سے منتقل کیا تابعین میں، اور تابعین سے منتقل کیا تبع تابعین میں۔ تو گویا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی کیفیات ہیں، آپ کی خصوصیات ہیں اور آپ کی صفات ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک اکابر اور مشائخ اور علماء کی شکل میں باقی رکھنے کا فیصلہ فرمایا۔ تو جب ہم اپنے مشائخ کے پیچھے چلتے ہیں اور ان کی نقل کرتے ہیں تو حقیقت میں ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کرتے ہیں۔ اسی بات کو گہرائی سے سمجھنے کے لیے بعض بزرگوں نے فرمایا کہ فنا فی الشیخ فنا فی الرسول کا زینہ ہے، اور فنا فی الرسول فنا فی اللہ کا زینہ ہے۔ آسان لفظوں میں سمجھیں کہ ہم اپنے شیخ کی نقل کرتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے لیے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں اللہ کی بندگی کے لیے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے رسول کا کہنا نہیں مانا اس کا اللہ سے بھی کوئی رشتہ نہیں ہے۔ جانے دیجئے، اس کو جہنم میں جانے کا شوق ہے تو آپ جانے دیجئے، آپ اس کی پرواہ مت کیجئے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا بنایا کہ انسان ہر چیز باہر سے سیکھتا ہے۔ اب اللہ نے کہا تم کو باہر سے تم کو آپ نے ایسا بنایا، تم کو باہر سے سیکھنا ہے نا، اب تم قرآن کو سیکھو، تم حدیث مبارکہ کو سیکھو، تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سیکھو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری و باطنی کیفیات کو سیکھو۔ کچھ چیزیں سیکھنے سے آتی ہیں، کچھ چیزیں قلبی محنت سے آتی ہیں۔ جیسے دیکھیں، ایک ہی قرآن پاک کو پڑھنا، اس کے معنی کو سمجھنا، اس کے احکام کو جاننا، اس کے لیے مطالعہ، مذاکرہ، درس، استاذ کے سامنے بیٹھنا، لیکن قرآن پاک کو حفظ کرنا اس کے لیے خود بالکل محنت کرنی پڑتی ہے، بار بار دہرانا پڑتا ہے۔
تو الگ الگ چیزوں کو حاصل کرنے کے الگ الگ طریقے ہوتے ہیں. اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اندرونی اور قلبی کیفیات کو حاصل کرنے کے لیے ان کیفیات کا پرتو، ان کیفیات کے ظلال، ان کیفیات کا سایہ ہمیں مل جائے تو ہم بڑے خوش نصیب ہیں. اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ وہ سیکھے. تو ہر انسان کا کوئی آئیڈیل ہوتا ہے. دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں جس کا کوئی آئیڈیل نہ ہو. ہم لوگ جو زبان بولتے ہیں اس کو مادری زبان کہتے ہیں نا. کسی کی مادری زبان بنگلہ ہے، کسی کی مادری زبان اردو ہے، کسی کی مادری زبان عربی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی زبان لے کر نہیں پیدا ہوتا، زبان کو ماں سے سیکھا ہوتا ہے. ماں کے ذریعے جو ماحول ملتا ہے، گھر کا جو ماحول ملتا ہے، اس ماحول سے سیکھا ہوتا ہے. اس لیے اس کو مادری زبان کہتے ہیں نا. تو ہر چیز سیکھی ہوتی ہے. ہر انسان کا کوئی نہ کوئی آئیڈیل ہوتا ہے. دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں جس کا کوئی آئیڈیل نہ ہو. اب ہم میں سے ہر ایک جلدی سے اپنے دل میں جھانک کر کے دیکھے اور یہ فیصلہ کرے میرا آئیڈیل کون ہے. خوب یاد رکھو، جو آئیڈیل ہوتا ہے نا اسی کی ہر ادا اچھی لگتی ہے. ہمیں چہرہ کس کا اچھا لگتا ہے، ہم کو لباس کس کا اچھا لگتا ہے، ہم کو اٹھنا بیٹھنا کس کا اچھا لگتا ہے. کون ہے ہمارا آئیڈیل؟ کوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے بغیر جنت میں جا سکے گا؟ نہیں جا سکے. حضور کس کی سفارش کریں گے؟ جو حضور کو اپنا آئیڈیل بنائے گا اس کی سفارش کریں گے. من احبنی کان معی فی الجنہ. جو مجھ سے محبت کرے گا، یہاں محبت سے مراد محبت کا دعویٰ نہیں ہے، یہاں محبت سے مراد قلبی محبت ہے. اور قلبی محبت ہمیشہ اپنے آئیڈیل سے ہوتی ہے. جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. تو بس اس وقت کا جو پیغام ہے، اللہ کرے کہ وہ ہمارے دلوں پر نقش ہو جائے. وہ یہ ہے کہ ہم آج سے نیت کریں اب ہمارے آئیڈیل کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.